بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رباح زرانی نے کہا، ہمیں حماد نے حدیث سنائی۔ کہا، ہمیں ایوب اور بدین نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان میں تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں، پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو اور وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔ پھر سال کے بعد ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی جگہ درمیان میں تھا اور مجھے معلوم نہیں وہ پہلے والا آدمی تھا جہاں کوئی اور، اسے بھی آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنے میں صبح سے سبقت کرو، صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ لجاس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے، پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام کا لمبا ہونا بہترین نماز ہے۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ابن شہاب نے ابو عبداللہ اغرا اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت اور رفعت کا مالک ہمارا رب ہے۔ ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں، صرف میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں، کون کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے۔
سبحان اللہ عز وجل۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آدھا یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ حتیٰ کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ امام ظاہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے کہا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یہی رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا۔ ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ جہجیہ بن ابی کثیر نے کہا، ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے رکھے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ عراج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اور اس کو پالے گا، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ایمان کے عالم میں اور احتساب کے لیے اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔